بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 232، آیت نمبر ہے 13 اور 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ ما سکن فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ وَلَهُ اسی کے لیے ہے، اس اللہ ہی کے لیے ہے، ما سکنا جو ٹھہرا ہوا ہے، فی اللیل والنہار رات اور دن میں، وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیں، غیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ، اتخذ تم بناتے ہو، ولیجن دوست، مالک، خالق، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مالک بناتے ہو؟ فاطر السماوات والارض وہ تو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وہو یطعم وہی ہے جو کھلاتا ہے، ولا یطعم اسے نہیں کھلایا جاتا۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیں، انی امرت بے شک مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ ان اکون اول من اسلم کہ سب سے پہلے میں مسلمان ہو جاؤں، ولا تکونن من المشرکین اور میں مشرکین میں سے نہ ہو جاؤں۔ وَلَهُ ما سکنا وَلَهُ اس اللہ ہی کے لیے ہے، ما سکنا جو ٹھہرا ہوا ہے، فی اللیل والنہار دن اور رات کی گردش میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر کوئی چل رہا ہے، کوئی ٹھہرا ہوا ہے، زمین و آسمان سیارے چلتے ہیں، دن اور رات بنتا ہے، تو یہ سارا نظام جو کچھ بھی ہے، اللہ دن لے آتا ہے، دن ٹھہر جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، رات ٹھہر جاتی ہے، تو سب کچھ اللہ کا ہے۔ اصل میں یہ آیت اس وقت اتری تھی جب مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ الزام لگایا تھا کہ آپ نے یہ جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، یہ مال کے لیے کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے مال کی آفر دی، آپ جتنا مال چاہیں گے آپ کو مل جائے گا، اگر آپ کسی خوبصورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ یہ مطالبہ لے کر آپ کے چچا کے پاس بھی گئے، ابو طالب کے پاس بھی، کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں جو چاہتا ہے ہم دینے کو تیار ہیں، حتیٰ کہ سرداری بھی ہم دیتے ہیں، سردار یہ بن جائے، جس لڑکی کے ساتھ چاہے گا ہم اس کا نکاح کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، تم دنیا کی بات کرتے ہو، زمین بھی میری آسمان بھی میرا، میں اپنے پیغمبر کو پوری زمین دے دوں، اگر مقصد مال کمانا ہوتا تو پوری زمین میرے پیغمبر کی ہوتی، کیونکہ اس کا مالک میں ہوں اور پیغمبر میرا ہے، میں اپنے پیغمبر کو خاص پوری زمین دے دوں۔ تو وَلَهُ مَا سَكَنَ تم کس کی بات کرتے ہو، تم کس دولت کی بات کرتے ہو، کس سرداری کی بات کرتے ہو، پوری زمین ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ہے، اور رات بھی میرا ہے، دن بھی میرا، زمین بھی میری، کائنات بھی میری، سارا کچھ میرا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہاں ایک بات اور بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر قرآن کے اندر پہلے رات کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر دن کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، ان آیات سے یہ اخذ کرنا مسئلہ کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ پہلے انسان کی زندگی میں رات ہوتی ہے، پھر دن آتا ہے، پہلے مشکلات آتی ہیں، ان مع العسر یسرا، پہلے عسر ہے پھر یسر ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں رات ہے، اندھیرے ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، صبر رکھیں، سورج ضرور طلوع ہوگا۔ انسان کی زندگی کا سورج جو ہے خوشحالی کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا، بس بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان صبر نہیں کر بیٹھتا،
پچھلی آیت کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا اللہ کی رحمت ان لوگوں پہ ہوتی ہے، کل پڑھا تھا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی ان پر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے نکلنے کا، وہاں سے پھنسا ہوا بندہ ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، رات کی فل اندھیرا ہے، لیکن تھوڑا سا صبر رکھے دن کا اجالا آئے گا۔ تو انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسان صبر کرے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ، اور اللہ سننے والا۔ کس کو سنتا ہے اللہ؟ وہ اللہ ہم کو سنتا ہے، اللہ ہم کو سنتا ہے۔ اگر ہم اللہ کو پکاریں تو ہم پکارے ہی نہ تو پھر بندہ دعا ہی نہیں کرتا۔ تو آپ اگر دعا کریں اللہ سنتا ہے، نہ صرف سنتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ خود فرما رہے میں سنتا بھی ہوں جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اللہ سمیع بھی ہے، جواب دینے والا بھی ہے۔ اپنے رب کو پکارا کریں، اللہ سننے والا ہے العلیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والی ذات ہے۔ قل اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، اتخذ ولیجن، ولی یہاں مالک کے معنی میں، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مالک بناتے ہو؟ بادشاہ کسی اور کو بناتے ہو، خالق کسی اور کو بناتے ہو، جبکہ اللہ کون ہے؟ فاطر السماوات۔ فاطر کہتے ہیں، ویسے تو فاطر کا لفظ بولا جاتا ہے وہ جو دانہ ہوتا ہے پھٹ کے باہر آتا ہے، کھل جاتا ہے، کوئی بھی چیز، پھول ہے کوئی بھی، پہلے بند ہے پھر پھٹا کھلا باہر آ گیا، اس کو فاطر بولتے ہیں۔ اور یہ لفظ ابتدا کے لیے بھی آتا ہے، ایسی چیز کی ابتدا جس کا پہلے کوئی نمونہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان بنایا، اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا پہلے، نئے سرے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو بنایا ہے، ہم نے زمین کو بنایا ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ بناتے ہو۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کھلاتا ہے، اللہ کو نہیں کھلایا جاتا، اللہ ہم کو کھلانے والا ہے۔ محترم بھائیو، کھا لینا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی انسان غور کرے، اگر کھایا نہ جائے تو انسان مر جائے۔ ایک بندہ کھا نہیں سکتا، یہ تو بڑی آسانی سے ایک لقمہ اٹھایا منہ میں ڈالتے ہیں اور ساتھ نہ شکری کا جملہ بول دیتے ہیں، اور جو اللہ نے کیا دیا مجھے، ساتھ ساتھ نہ شکری ہو رہی، ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں۔ اللہ تیرا یہ کھانا بند کر دے، ہسپتال چلا جائیں، تجھے کھانے کی اگر نالی لگائی جائے تو تجھے پتہ چل جائے کھانا کتنی بڑی نعمت تھی۔ جو میں منہ سے کھا رہا تھا اب نالی کے ذریعے۔ وہ ہمارے ساتھ ایک واقعہ سناتے ہوتے تھے ہمیں، وہ ایک بندہ تھا، امریکہ میں رہتا تھا، ٹھیک ہے نا، بزرگ تھا، اس کو لے گئے، اس کی سانس بند ہو گئی، وہ اس کو لے کر چلے گئے ہسپتال میں، اسے آکسیجن لگی۔ بعد میں جب بل آیا، اس نے آکسیجن کا بل دیکھا تو 2 ملین، تقریباً 20 لاکھ بل تھا اس کا۔ اب وہ رو رہے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ روئے نا، ہم بل کم کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا بل میں 20 لاکھ دے لوں گا، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ 60 سال میری عمر ہوگی، 70 سال میری عمر ہوگی، اللہ سانس دے رہا تھا، اللہ نے کبھی بل نہیں دیا، اور آج تم لوگوں نے تھوڑی سی مجھے آکسیجن دی ہے اور بل دے دیا۔ تو کبھی غور نہیں کرتے کہ لقمہ ہم کھا لیتے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ بند ہو جائے اور ڈاکٹر نالی لگائیں، کتنا خرچہ ہے۔ دینے تو انہوں نے بھی غذا ہی ہے نا، غذا دے رہے ہیں، اور پھر غذا کھا لی، آگے نکلے نا، قبض ہو جائے، انسان کو بھوک نہ لگے، کتنی بیماریاں ہیں، نکالنے کی بھی اگلے نالی لگاتے ہیں اور وہاں پہ بھی اتنا لمبا بل آ جاتا ہے۔ تو اللہ وَهُوَ يُطْعِمُ، تجھے کھلاتا ہے، تو کھاتا ہے، وہ کھانا تیری غذا بنتا ہے، فضول نکل جاتا ہے، پھر بھوک لگتی ہے، پھر اور کھا لیتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی غور کیا کریں، ہسپتالوں میں جا کر کتنے لوگ ہیں جن کو یہ نعمت نہیں ملی ہوئی، وہ کھا ہی نہیں سکتے، نالیاں بند ہیں، پی نہیں سکتے، وہ اگر کھا پی لیں نکلتا نہیں ہے، قبض ہوئی ہے، نالیاں لگی ہیں، نکالنے کی بھی نالی، کھانے کی بھی نالی۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، کبھی کبھی غور کیا کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ، میں تمہیں کھلاتا ہوں، وَلَا يُطْعَمُ، یہ اہم بات ہے، اس سے بھی اللہ کو کوئی نہیں کھلا سکتا۔ یہ مت سمجھا کریں ہم اللہ کے راستے میں اتنا دے رہے ہیں، کو اللہ کو ان پیسوں کی ضرورت ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں ₹1,00,000 اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، بھئی تیرے لاکھ کی اللہ کو ضرورت ہے؟ اللہ کو تو نہیں ضرورت۔ وہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، اللہ کے بندوں کو جانا ہے، اللہ کو تو نہیں نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم مجھے کھلا ہی نہیں سکتے۔ یہ بات ذہن سے نکال دو، ہم اللہ کے لیے اتنا کرتے ہیں، بھئی اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہم۔
میں اللہ کے لیے، ابھی اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں، ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ کا حکم مان کر اپنے لیے عبادت اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ کا حکم مان کر، اے اللہ تو قبول کر لے، تیرا حکم ہم نے مان لیا۔ ہماری اس عبادت کا، ہمارے صدقہ و خیرات کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے نیک ہو جاؤ، اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا، سارے برے ہو جاؤ، اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی۔ ہماری نمازوں کی، ہمارے روزوں کی، ہمارے یہ سارے کام کی اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں ہمارا فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اللہ کا حکم مانا ہے، اللہ کا حکم مان کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارا فائدہ ہے اس میں۔ غور کرو، ولا یطعم، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں تم کر سکتے، اللہ کو نہیں کھلا سکتے، ٹھیک ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے پیغمبر آپ سب سے پہلے ہو جائیں جو مسلمان ہیں، اس بات کو تسلیم کرنے والے کہ اللہ ہم کو کھلاتا ہے، سب سے پہلے آپ اقرار کریں۔ تو ہمیں اقرار کرنا چاہیے، اے اللہ تیرا شکر ہے، کھائی بھی جا رہے ہیں، ناشکری بھی کی جا رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے ہم کھا رہے ہیں۔ اور پھر چونکہ اگر ہم نے یہ تسلیم کر لیا، جس طرح اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ تسلیم کریں اللہ کھلاتا ہے، تو پھر مانگنا بھی اللہ سے چاہیے۔ جب کھلا اللہ رہا ہے تو پھر کسی اور سے کیوں مانگے؟ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو بھی، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو، اللہ دیتا ہے، اور اللہ دیتا ہے اور خوب دیتا ہے۔ مکہ کی وادی ہے نا جہاں یہ آیات اتر رہی تھی، اور مکہ کی وادی کون سی تھی؟ جہاں آج تک اناج نہیں اگا، آج تک مکہ کے اندر اناج نہیں اگتا، اور دنیا جہان کا سارا اناج وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ یہ ہمارا رب ہے۔ بات تو کھانے کی ہو رہی نا، اور مکہ کی وادی میں یہ آیت اتری تھی، تو مکہ والو تمہارے ہاں تو اناج ہی نہیں اگتا، اور دنیا جہان کا سارا اناج تمہیں ملا ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا بعض اوقات دنیاوی اسباب نہیں ہوتے، بندہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھائی جب اللہ دیتا ہے، اللہ اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ دیتا ہے، تو اللہ اپنے پاس سے دیتا ہے۔ تو اللہ نے مکہ والوں کو دیا جہاں کچھ نہیں تھا، پینے کا پانی تک نہیں تھا، اللہ نے پینے کا پانی جو مکہ کو دیا پوری دنیا کو نہیں دیا، آب زمزم پوری دنیا وہاں سے جا کر پیتی ہے۔ تو اللہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض اوقات ہوتا یہ ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، لیکن وہ بات دل میں آتی ہے قبول نہیں ہو رہی، بندہ چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ بندے کو ملنے والا تھا۔ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، وہ بندہ مانگ رہا ہے، اللہ دینے لگا تھا، بندہ مانگ رہا ہے، اللہ دینے لگا تھا، اس نے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ نے نعمت واپس لے لی۔ تو مایوس ہو کر، نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے پیچھے نہ بندہ ہٹے، بندے کا کام ہے مانگنا چاہیے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ دینے والا ہے، اللہ کھلانے والا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔